So this is a new module with the title Limits of Transfer of Ownership. کہ انسان کی ہم ملکیت کو بحث کر رہے ہیں اور ملکیت سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں ان پر ہم بات کر رہے ہیں. اینڈ دس از اندر ایشو in which we will discuss about the transformation, about the transfer of ownership from one person to another person or from one party to another party. The purpose of transfer of property should not be cause loss to anybody. ٹھیک ہے، آپ کی ملکیت میں ایک چیز ہے اور آپ اسے ٹرانسفر کر رہے ہیں، کسی دوسرے کی ملکیت میں دے رہے ہیں. مے بی آپ اسے بیچ رہے ہیں، دس از یور رائٹ، یا آپ اسے گفٹ کر رہے ہیں، اگین دس از یور رائٹ. مگر اس اتھارٹی کو ایکسرسائز کرتے ہوئے وٹ وی ول انشیور دیٹ اٹ شوڈ ناٹ بی ہارمفل فار اینی ون، کہ اس سے کسی کو نقصان نہ ہو. ان ایکسرسائزنگ دی رائٹ آف آنرشپ ون شوڈ ناٹ بی سو ریکلیس. اینڈ دس از دی کلیئر کٹ میسج کہ اس رائٹ کو، اس اتھارٹی کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کسی کو بہت لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے. اینڈ دس از دی جنرل ورڈ، ریکلیس، کہ آپ لاپرواہ نہ ہو، یعنی اس صورت میں بھی کہ آپ کی پراپرٹی ضائع نہ ہو، اس صورت میں بھی کہ آپ کے اگر ڈیسینڈنٹس ہیں، آپ کے بچے ہیں، لیگل اس کے ہیئرز موجود ہیں تو وہ بھی محروم نہ ہو. اس سینس میں بھی کہ جس کو آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کو بھی کوئی نقصان نہ ہو. ایز ٹو بی گلٹی آف ایکسٹراویگنس اور انڈر یوز اور اسپینڈنگ. یہاں پہ تین چیزیں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں، یعنی آپ ریکلیس نہ ہوں، آپ بالکل غافل نہ ہوں، آپ لاپرواہ نہ ہوں کہ آپ اس کیٹیگری میں چلے جائیں کہ آپ کو لوگ فضول خرچ کہیں، یا آپ اتنے بخیل ہو جائیں کہ آپ اسے یوز ہی نہ کریں، اتنا یوز بھی نہ کریں جتنا آپ کو یوز کرنا چاہیے، یا آپ اپنی اسپینڈنگ میں ماڈریٹ نہ ہوں. As a safeguard against injurious use of the right to transfer ownership, Islam has granted the right of preemption to the partner in the property or the neighbor. This is very important. اسلام نے ایک پری ایمپشن کی پالیسی انٹروڈیوس کروائی، جس میں اگر آپ اپنی اموویبل پراپرٹی کو سولڈ آؤٹ، اسے آپ سیل کرنے جا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں آپ اسے، تو اس میں یہ کہتا ہے کہ اس پر جو پہلا رائٹ ہے وہ پارٹنر کا ہے، یا آپ کا وہ نیبر ہو سکتا ہے. یعنی اگر بزنس ہے تو فرسٹ رائٹ از آف دی پارٹنر، یور پارٹنر ہو از انوالوڈ ان دی سیم بزنس. اور اگر آپ کی وہ پراپرٹی ایسی ہے، مکان ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، تو فرسٹ رائٹ از آف یور نیبر. اگر ہم اس ایک رائٹ کو ہی لیتے ہیں اور اس پرنسپل پر ہی عمل کرتے ہیں، تو اس وقت پاکستان ہمارا ملک جو کہ دہشت گردی کو فیس کر رہا ہے، تو اس میں 80 to 90% اس میں کنٹرول آ سکتا ہے. دیہاتوں میں جتنے بھی ہمارے رورل ایریاز ہیں وہاں پر بھی کسی حد تک اس کو فالو کیا جاتا ہے، مگر زیادہ فالو لوگ اسے نہیں کرتے ہیں. اور اسے اسلامک جورسپروڈنس میں جو اس کی ٹرمینالوجی ہے وہ شفا ہے، کہ اگر مکان ایک شخص یا اپنی زمین کو بیچتا ہے تو اس پر جو پہلا رائٹ ہوتا ہے وہ اس کے نیبر کا ہوگا، یا اس کا جو زمین میں اس کے ساتھ شریک ہوگا، یا اس کے برابر والے کا، یا وہ بھی جو اس کے ساتھ ایک راستے میں شریک ہے. یعنی راستہ، زمینیں دونوں کی الگ ہیں مگر راستہ ایک ہے. اب اگر ہم اسی کو امپلیمنٹ شہروں میں کر دیتے ہیں تو ہر شخص کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے نیبر میں کون رہ رہا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ باہر سے آئے اور انہوں نے کوئی ایک ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ ان سے سرزد ہوا، وہ انہوں نے کیا اور وہاں سے چلے گئے، یا کچھ لوگ آ کے رہنے لگ گئے اور کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ وہاں پہ جعلی نوٹ جو ہے وہ ان کی پرنٹنگ ہو رہی تھی. تو اسلام تو ایسا ایک مذہب ہے جب ہم اسے کمپلیٹ کوڈ کہتے ہیں
تو یہ یہاں تک بھی لبرٹی دینے کے بعد اس کو کنٹرول بھی کر رہا ہے کہ جب ایک شخص اپنی پراپرٹی کو ٹرانسفر کرے گا تو اس ٹرانسفر کے لیے اس پر کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جس کو اسے فالو کرنا چاہیے. According to the right of preemption, the partner or the neighbor has a prior right to buy a property on sale. جسے بھی آپ بیچنا چاہ رہے ہیں تو اس کا فرسٹ رائٹ ہے. By enacting the law of preemption, Islam seeks to protect the individual interest of the neighbor and the second one, enhance the collective interest of the society. یعنی ایک تو انڈیویجول کا بھی اس میں فائدہ ہے کہ اس کے نیبر میں کون آ رہا ہے. اگر کوئی بہت ہی غلط آدمی آ گیا اس کی نیبر میں اور اس کی فیملی ہے اور وہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے تو اس کو بھی اسلام روک رہا ہے. اور دوسری طرف کلیکٹیولی پوری سوسائٹی کو اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے کہ ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ اس سوسائٹی میں یا اس ریجن میں یا اس اسٹریٹ میں کون رہ رہا ہے. Similarly, the right to transfer property by will has been restricted to 1/3. ایک شخص کی اپنی پراپرٹی ہے, اب وہ وصیت کرنا چاہتا ہے اس میں سے کہ اس میں سے آپ کوئی فلاحی کام کریں یا جو بھی کریں, تو چونکہ اس کے لیگل ہیئرز بھی موجود ہیں, اس کے ورثاء بھی موجود ہیں, تو اسلام اس کو یہ رائٹ نہیں دیتا کہ وہ پورے مال کو کسی فلاحی کام میں دے دے, بلکہ اسے ریسٹرکٹ کیا 1/3 تک. Similarly, the owner when on his death bed, ایک شخص مرنے کے قریب ہے, اسے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو چکی ہے کہ اس سے اس کا انتقال بھی ہو سکتا ہے, اور اگر ڈیتھ بیڈ پر وہ کسی کو کوئی پراپرٹی گفٹ کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں از فاربیڈن ٹو ٹرانسفر پراپرٹی ایز اے گفٹ. یعنی ایسی صورت میں آپ گفٹ نہیں کر سکتے. اس سے مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ آپ اپنی اس پراپرٹی سے جو اس کے لیگل ہیئرز ہیں ان کو محروم کرنا چاہتے ہیں. So these are the principles and we have to follow these principles to ensure or to protect the rights of the citizens of our society.